یہ سارے بنیادیں کیوں ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا، ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کی بنیادیں نہیں فراہم کی۔ ایمان کو مضبوط بنانے کی ایک بہت بڑی بنیاد اور سبب اور وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کا مطالعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈنمارک میں چند سالوں پیشتر 11 خاکے بنائے گئے، کارٹون جس کو ہم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کے سر میں جو ہے بم بتایا اور یہ کہ یہ انتہا پسند اور تشدد پسندی کی تعلیم دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں واویلا مچا، جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی جو زبان ہے، ڈینش لینگویج میں 50,000 کی تعداد میں، وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے، 50,000 کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کو مسلمانوں نے بٹوایا، تقسیم کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بڑی تعداد ڈینش کے عیسائیوں کی مسلمان ہو گئی۔ ان کو یہ دل میں ایک جذبہ ابھرا کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ ان کے خلاف ان کا کارٹون بنا، تو پوری دنیا میں رد عمل کا مظاہرہ ہوا، ہمیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کو پڑھا تو محسوس کیا کہ یہ تو وہ شخصیت ہے جن کی اتباع کرنا چاہیے، جو سچے رسول ہیں۔ ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ان کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں پروپیگنڈے اور مخالفت کی بنیاد پر، وہ سراسر تعصب اور ناانصافی اور ظلم ہے۔ آپ سے بہتر شخصیت تاریخ میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ میں نے یہاں ہمارے سامنے کچھ پہلو ایسے تھے کہ یہ بتاؤں بعض روایتوں کی روشنی میں کہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھے، آپ کی بہادری کے کچھ نمونے کہ کس طریقے سے آپ جب میدان جنگ میں جو ہے، صحابہ کہتے تھے کہ جب جنگ کی آتش گرم ہوتی، لوگ چھڑ جاتے، خوفزدہ ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہتے۔ حنین میں سارے لوگ چھڑ گئے، اچانک تیروں کی بارش جب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس، ابو سفیان اور آپ کے ساتھ یہی 2-3 لوگ تھے، آپ ڈٹے رہے پورے دشمنوں کے سامنے۔ مدینہ میں ایک رات کو آواز آئی، چیخ پکار، جب لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف سے گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں۔ یعنی جب لوگ پہنچ رہے ہیں، آپ خطرے کے مقام سے لوٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ آپ کی بہادری کے ایسے نمونے، آپ کی سخاوت، کتنے سخی اور فیاض تھے آپ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، وادی بھر کے بکریاں آپ نے دے دی، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ اتنے سخی ہیں، اس طرح بانٹتے اور دیتے ہیں کہ انہیں ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں لگتا، ایسے سخی ہیں۔ جو آیا ہاتھ میں دے دیا، کسی نے تن کے کپڑے مانگ لیے، اندر گئے لباس بدل کے آ کے دے دیا کپڑا۔ فتح مکہ کے وقت وہ بڑے بڑے مجرمین جنہوں نے آپ کو ستایا تھا زندگی بھر، مکہ کی زندگی میں، وہ سب مجرمین کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اللہ کے رسول اشارہ کر دیتے، کسی کی گردن اس کے بدن پہ نہیں رہتی، لیکن آپ نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مواخذہ پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ سے زیادہ باحیا مکہ کا سماج کہتا تھا، امین صادق، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر آپ دیکھیں گے کہ امانت کتنی ہے تو ایسا لگے گا کہ آپ امانت اور دیانتداری کو ہی آخری مقام تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، سب سے زیادہ اسی پر توجہ دی آپ نے۔ جب آپ دیکھو گے کہ سچ بولنا آپ کی زندگی میں کیا تھا تو ایسا لگے گا کہ سب سے زیادہ آپ نے سچ کی خدمت کی، سچائی کو عروج پر پہنچانے کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے۔ جب آپ یہ دیکھو گے انصاف کتنا کرتے تھے تو ایسا لگے گا سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ جب آپ دیکھو گے کہ بہادر کتنے تھے تو ایسا لگے گا کہ بہادری کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ ہر معاملے میں آپ کامل اور بے مثال ہیں، کہیں آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آئے گا آپ کی شخصیت میں۔ سیرت طیبہ کا یہ کمال ایک طرف، اور اس کے ساتھ میں یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اتنی خصوصیات ہیں اور اتنا سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کتنا انتظام کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں ملتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، یہ 300-500 عیسائی علماء کی تیار کی ہوئی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں عیسائی پادریوں کے ملے جلے جو تحقیق ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور زندگی پر کام کرنا چاہتا ہے اور آپ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کوشش نہ کرے، کیونکہ بڑی منت اور کوشش کے بعد اسے اگر کامیابی ملے گی تو اتنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا صرف 50 دن زیادہ سے زیادہ اسے مل سکتا ہے۔ سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جو تفصیل ہے زیادہ سے زیادہ 50 دن تاریخ کے روشنی میں ہے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عیسائی ہے، نصارہ۔ اب جس نبی کی بات ہم کہیں، وہ سچے نبی تھے، ہمارا بھی ایمان ہے،
صاحب انجیل تھے، لیکن ان کی زندگی کتنی محفوظ ہے؟ خود نصرانی علماء کا اعتراف ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہ زیادہ سے زیادہ 50 دن تاریخ کی روشنی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی ایک پیغمبر ہے، یہودی انہی کو مانتے ہیں، ان کی زندگی کی کئی تفصیلات، ہاں جب حضرت دریا میں گئے فرعون کے یہاں پلے بڑھے تو بچپن کی وہ تفصیلات نہیں معلوم، پھر بعد میں وہاں سے جب ہجرت کر کے گئے مدین گئے تو یہ تو ذکر ہے کہ مدین میں جو ہے انہوں نے شادی کی اور 8-10 سال جو ہے وہ مہر کے طور پر بکریاں چرانے کے لیے رکے، پھر وہاں سے لوٹے، لیکن وہ تفصیل نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد یہاں آئے تو کئی زندگی کے آپ کے فیملی کے اور دوسری تفصیلات نہیں معلوم۔ یہ انبیاء کی بات ہے۔ دوسری شخصیات کو آپ دیکھیے، دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، مشہور شیکسپیئر، برنارڈ شاہ، ہٹلر، فلاں فلاں فلاں، یہ میں نے چند نام لے لیے، ہاں، اور دنیا کے جو دوسری بڑی بڑی شخصیات ہیں، یہ اسی وقت سے ان کی زندگیوں کو لوگوں نے محفوظ کیا جب ان کو شہرت ملی، ہاں ان کو شہرت ملی۔ اس کے بعد سے اس میں بھی شہرت ملنے کے بعد بھی اگر کسی شخصیت کی کچھ تفصیل لکھی گئی تو سب چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نامعلوم ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو جس دن سے آپ کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ملے گا جب آپ کے واقعات اور حوادث تاریخ کی روشنی میں نہ ہو۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اس میں جو اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن الفاظ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات اور احادیث اس قرآن کے الفاظ کی تفسیر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ، تو قرآن کے صرف الفاظ کی حفاظت نہیں کی، الفاظ کے ساتھ معنی کی بھی حفاظت کی، وہ حدیثوں کی بھی حفاظت اس میں خود بخود شامل ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ پاتا تو یہ اس کی جہالت ہے، کور دماغی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی تفسیر کی ضرورت پیش آئی۔ جب چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو کہاں سے ہاتھ، اس کو بھی بولتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ پونچھوں سے کاٹا جائے گا، ہتھیلی سے کاٹا جائے گا۔ ایسی بہت سی چیزیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، بخاری میں ہے کہ صحابہ آئے کہنے لگے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم نہ کرے ان کے لیے امن اور ہدایت ہے، تو ہم تو کچھ نہ کچھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ ظلم کا وہ عام معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ صحابہ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت پڑی، یہ میں نے 1-2 مثال دی۔ تو ہم کو اور آپ کو اور بعض والوں کو اللہ کے رسول کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس تفسیر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کو محفوظ نہ رکھا جاتا تو قرآن کے الفاظ کے محفوظ ہونے کا حقیقی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کا جب اللہ نے وعدہ کیا تو حدیثوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حفاظت بھی اس میں خود بخود آ گئی، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس حفاظت کا انتظام کیسا کیا؟ امت میں ایک جماعت کو ہمیشہ حق پر قائم رکھا، جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں، قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والوں کا رد کرتے ہیں۔ کوئی کتنی بھی مخالفت کرے، ان کو جوتے چپل سے مارے، لیکن قرآن حدیث کو نہیں چھوڑتے۔ اسی سے قرآن حدیث زندہ ہے، اہل الحدیث کے طبقے سے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت طیبہ تاریخ کی پوری روشنی میں ہے۔ آپ نے زندگی میں کب آپ کی ولادت ہوئی، کس سال میں آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، کعبہ کے پتھر کو ہٹانے کا واقعہ کب ہوا، دادا کا انتقال کس سن میں ہوا، والدہ کا کب انتقال ہوا، کتنے دن آپ جو ہے بڑی سعد میں جو ہے حلیمہ کے یہاں موجود تھے، دودھ پینے کے لیے گئے تھے، کب آپ نے بکریاں چرائی، کب آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ سینہ چاک کرنے کے بعد جو ہے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے دھویا، ہاں پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کب واقعہ ہوا، مکی زندگی کی باقی دیگر تفصیلات، پھر آپ کا کب سفر ہوا، تجارت کے لیے کب آپ ابو طالب کے ساتھ گئے، ابو طالب ان کو کس طرح رکھتے تھے، پھر اس کے بعد نبوت کب ملی، نبوت ملنے کی تفصیلات اور تفصیلی واقعات، نبوت ملنے کے بعد آپ نے کیا کیا، ایک ایک دن کے واقعات، ایک ایک سن کے واقعات، کب کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی، کس موقع پر کس واقعے کے تناظر میں فلاں سورہ فلاں واقعہ نازل ہوا، کب جو ہے
بدر हुई, कब उहुद हुई, कब हुनैन हुई, कब तबूक हुई, किसमें क्या वाकयात हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब किस चीज की खबर दी, ये सारी तफसीलात एक एक जुजियात के साथ. आपकी इतनी इतनी अज़वाज मुतहरात थी, कब किससे निकाह हुआ, निकाह के बाद वो कितने साल जिंदा रही, कब आपने किस सफर में किस बीवी को साथ लिया था, बीवियों के क्या हुकूक थे उनको बयान किया. ये सारी तफसीलात, सारी के सारी तफसीलात सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलेगी. जर्मनी का एक आलिम है गोल्डज़ेहर, ये मुस्तशरिक मुतासिब इस्लाम दुश्मन था, लेकिन ये कहता है, एतराफ करता है कि दुनिया में किसी कौम के पास, किसी भी कौम के पास अपने मजहबी पेशवा की जिंदगी को महफूज बनाने का वो तरीका और वो उसूल ज़ाब्ता और मेहनत नहीं मिलती जो मुसलमानों के यहाँ मिलती है. कि मुसलमानों में मुहद्दिसीन ने हदीस और उलूम हदीस के ताल्लुक से जो रवात और उनके हालात के साथ छान फटक के ज़ाब्ते तैयार किए, हाँ, वो जिसकी बुनियाद पर वो आसानी से ये जान सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस कौन सी है, ज़ईफ़ कौन सी है, काबिल कबूल कौन सी है, काबिल रद्द कौन सी है, ये सिर्फ मुसलमानों के पास है. और इस मकसद के लिए उन्होंने 5 लाख रावियान हदीस के हालात महफूज कर दिए. 5 लाख वो लोग जिन्होंने हदीसों को रिवायत किया. ये हम जानते हैं, हमारी किताबों में है कि कौन सा रावी ज़ईफ़ है, कौन सा सही है, कौन सा सच्चा है, कौन जवानी में अच्छा था, बुढ़ापे में किसका हाफजा कमजोर हो गया था, किसके उस्ताद कौन है, किसके शागिर्द कौन है. अगर वो अपने उस्ताद से हदीस बयान कर रहा है तो ठीक ठाक है, उनके बजाय किसी और से नाम ले रहा है तो फिर शक पैदा होता है. उसके शागिर्दों ने एक हदीस बयान की, एक शागिर्द जो बयान कर रहा है दूसरा उससे अलग बयान कर रहा है, इसका मतलब किसी ने गड़बड़ की है, तो फिर छाना फटका जाए. ये उसूल ज़ाब्ते इतने गहराई से, इतनी तहकीकी अंदाज के हैं कि मौजूदा दौर के साइंसी हजरात और जदीद से जदीद, हाँ, तहकीक के अंदाज उस मकाम को नहीं पहुंच सके जिस मकाम को मुहद्दिसीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को छानने और तहकीक करने का मेयार पर पहुंचा दिया था. जिस मेयार पर वो था, आज भी तहकीक का वो मेयार नहीं है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का इस तरह से महफूज होना किस लिए है? इसको महफूज करने के लिए मुहद्दिसीन ने जिंदगियां खपा दी. एक हदीस, 2 हदीस के लिए महीने महीने का सफर करते थे, जिंदगियां लगा दी. इमाम बुखारी ने सही बुखारी 16 साल में तैयार की. 16 साल में. हदीसें उनके पास नहीं थी, नहीं कि इनमें से सही को छांटा जाए और ऐसा मजमुआ तैयार किया जाए कि आम से आम मुसलमान के लिए दिक्कत ना हो कि ये हदीस रसूल है या नहीं, ये परेशानी ना हो, बगैर किसी शक शुबे के आसानी से वो जान जाए कि ये अल्लाह के रसूल की हदीस है. 16 साल की मेहनत के बाद उन्होंने तैयार. और ऐसे दुनिया के ये 1, 2, 5, 7 मुहद्दिसीन नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है. अल्लाह ताला ने इनको खड़ा किया. इनके जरिए से कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज किया. अब मुझे बताइए, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बात को ख़त्म करना चाहता हूँ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें जुमा के खुतबे में मैंने कुछ पहलू पेश किए इशारतन, और अभी कुछ बातें कि कितनी सच्चाई की दलीलें, कितना एहतिमाम अल्लाह ताला ने किया आपके लिए, आपकी सीरत को महफूज किया. हाँ, दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत आपको नज़र नहीं आएगी. तो किस लिए? क्या ये मजाक है? क्या ये ऐसी हल्की फुल्की बात है कि हमने सुना, बयान किया, फ़ख्र किया और छूट गए? नहीं, ये हमारे और आप पर और दुनिया के सारे इंसानों पर अल्लाह ताला की तरफ से आपको सारे इंसानों पर हुज्जत कायम करने के लिए है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सही बात मालूम नहीं थी, मुझे हक मालूम नहीं था, कौन सा मसलक सही है, कौन सा मसलक गलत है, कहाँ शिरक है, कहाँ बिदअत है, ये मुझे नहीं मालूम. अब आज हम देख रहे हैं कि हमने चूंकि अपने बच्चों को खुद ही नहीं जाना है तो अपने बच्चों को सीरत की अहमियत बताई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी तासीर, आपकी कशिश समझाई ही नहीं है. इसलिए हमारा नौजवान और आज के बहुत सारे हमारे बड़ी उम्र के लोग भी ऐसा समझ रहे हैं कि अभी जो जदीद मसाइल आ रहे हैं, जदीद तहकीकात आ रही हैं, जदीद फितने आ रहे हैं, इन फितनों में हमको कुरान हदीस में हल नहीं मिलता, इसलिए फला बुजुर्ग, फला शख्स, फला सियासी लीडर और फला माशी डिग्री और फला फला चीजों को इख्तियार करेंगे तो मुसलमानों के मसाइल हल होंगे. मैं नतीजे के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह कुरान को कयामत तक के लिए हिदायत बनाया, हदीस रसूल और सीरत तैयबा को, उसी में यह बात हमको मिलती है. इसमें बाकायदा सबूत है कि इस दौर से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे फितनों के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी हिदायत कर रही हैं. कयामत तक दज्जाल का खुरूज होगा, वहां तक के अल्लाह के रसूल ने बताया है कि दज्जाल आएगा, ऐसे फितने आएंगे, सुबह को मुसलमान होगा आदमी, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर, और फितने एक के बाद एक आते जाएंगे. और तुम लोगों में ऐसे ऐसे मसाइल होंगे, 73 फिरके होंगे, मुसलमानों में आपस में झगड़े होंगे, ये फितना आएगा, ये फितना आएगा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के मसाइल को भी बताया और उनका हल भी बताया.
لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہی سے نہیں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان لوگوں سے، کہ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں اخوان المسلمین والے، کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا، صحابہ کا پیش کیا ہوا نسخہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے بہتر ہے، یا آپ کے دینی پیشوا کا؟ جماعت اسلامی والے بتائیں، تبلیغی جماعت والے بتائیں، بریلوی جماعت والے بتائیں، رافضی بتائیں، دنیا کے دوسرے قوم کے لوگ ہیں کہ جس کو اللہ نے اتارا نبی بنا کر، جس پر قرآن اتارا، جس کو قرآن کی تشریحات دی، وہ ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے، یا یہ دوسری شخصیات جو ہم نے پیدا کر لیا، بنا لیا اور ان کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہ سبق سیرت کے حوالے سے سمجھ لیا، سیرت کی اہمیت سے، تو میں کہوں گا کہ مسلمان کا گھر گھر سیرت کو پڑھے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ چیز پیدا ہوگی جو ایک مضبوط قسم کے مسلمان میں ہوتی ہے، اور اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ اسی حدیث پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، کہ لا یجد کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت اللہ، تین خصوصیات، خصلتیں ایسی ہے کہ جس آدمی کے اندر ہوگی اس کے ذریعے سے وہ ایمان کی حلاوت، شیرینی، لذت یا مٹھاس پالے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن ایمان کی شیرینی سے جو ہے محروم ہیں۔ تو پہلے کون سی تین چیزیں؟ اسے پتہ چلا کہ ایمان کم گھٹتا بڑھتا ہے، درجات الگ الگ ہیں۔ کون سی تین چیزیں؟ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ یہ ہمارے جمعہ کے خطبے کے موضوع سے کنیکٹڈ تھا، میں نہیں بیان کر پایا۔ تو خیریت سلپ ہو گئے۔ پہلی خصوصیت کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات اس کے نزدیک دنیا کے ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ادھر دیکھیے بھائی، بزرگ آدمی ہیں، وہ تھوڑا پھسل گئے تھے، اٹھ گئے۔ پہلی صفت ایمان کی حلاوت کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ ماں باپ، بزرگ، پیر صاحب، فلاں صاحب، ڈیما صاحب، اللہ اور رسول کے سامنے کوئی حیثیت، سب سے زیادہ محبوب، پہلی بات۔ دوسرا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی آدمی سے محبت کرے تو محبت صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ اور رسول سے محبت سب سے زیادہ، اور اس محبت کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہمارا محبوب بن جائے۔ تو اللہ اور رسول کو جو محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہو جائے، شخصیات میں بھی، اعمال میں بھی، کردار میں بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو ایک مسلمان فساد کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ زنا کو، سود کو، حرام خوری کو پسند نہیں کرتا، تو ایک مسلمان پسند نہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو مجھے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے اگر ایمان ہے تو اللہ کسی آدمی سے بھی محبت ہو، مطلب یہ کہ ہماری محبت اور ہماری نفرت تابع ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے۔ اب یہیں ایک جملہ میں کہوں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، کہ دنیا میں جتنے بدعتی ہیں کھلے طور سے جن کا اصول ضابطہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے، وہ تحریکی ہوں، فضائلی ہوں، قبر پرست ہوں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے یہ ابھی انجینئر اور اس قبیل کے رافضی ٹائپ لوگ ہوں، یا کوئی بھی ہو جو قرآن حدیث کے خلاف ورزی کرنے والے کھلے طور پہ ہیں، اگر آپ کی ان سے محبت کی پینگیں ہیں، آپ ان سے تعلق رکھتے ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو، تو آپ اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے۔ یہ آج کے پروگرام میں یہ سن لیجئے، میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی کہا، ولا اور برا کے ضمن میں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے اس سے ہم کو محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جو شرک کرتا ہے اس کو ہم کو تائید نہیں کرنا چاہیے، جو بدعت و خرافات کرتا ہے اس کا ساتھ ایک مومن کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ قرآن حدیث کی تعلیم کا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کا محبوب ہمارا محبوب ہو جائے، ان کا مبغوض ہمارا مبغوض ہو جائے۔ اب یہ اللہ اور رسول کی خصوصیت ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرا کسی سے جھگڑا ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ پورے رشتہ دار، خاندان والے اس کے گھر جانا بند کر دیں۔ یہ ہمارا معاملہ دنیاوی ہے، وہ دین کا معاملہ ہے، دین کی تقویت اور کمزوری کا معاملہ ہے، اس لیے وہاں اور ہمارا معاملے میں فرق ہوگا۔ تیسری خصوصیت جس سے ایمان کی لذت ملتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، مرد اور عورت، ان میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ زندہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے؟ نہیں پسند کرے گا۔ تو ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ حلاوت ایمانی اس کو ملے گی جس کے اندر یہ جذبہ ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں، اب اسلام کو چھوڑنا میرے لیے ایسے ہی ناپسندیدہ ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یہ کب آئے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو
اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہو، ایمان کی خوبیاں، اور جو ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جانے کہ دنیا میں اسلام اور ایمان سب سے زیادہ بہترین مذہب ہے، سب سے کامل مذہب ہے، اسلام کی جو خوبیاں ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ یہ ہماری بچیاں، عورتیں بھی سن لے میں، مرد بھی سن لے میں، نوجوان بھی سن لے میں۔ آج آپ کو کسی چیز کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ 1400 سال پرانی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کاش کے وقت ہوتا، میں نے یہ سوچا تھا لیکن موقع نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ دنوں بعد ثابت ہوتا ہے کہ وہی فائدہ مند ہے۔ ابھی تازہ میں نے ایک چیز پڑھی واٹس ایپ کے اس پہ، اور زبانی بھی سنی، ایک شخص جو ملیشیا سے آئے تھے، بمبئی کے، وہ بتانے لگے کہ ہمارے یہاں لوگ قیلولے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے دوپہر کا کھانا کھا کے 15-20 منٹ کے لیے لیٹ جانا، آرام کرنا۔ قیلولہ، لیلولہ نہیں، لمبی نیند نہیں، مختصر سا آرام کہا۔ اس پہ کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ آج یورپ اور امریکہ میں، چائنا میں، ملیشیا میں، کمپنیوں میں جو ہے وہ ایسے حصے بنائے گئے کہ کام کرنے والے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 15 یا 20 منٹ کے لیے جو ہے آرام کریں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون؟ پاور نیپ، ایسا کچھ نام دیا انہوں نے کہ اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو جس کا لوگ ہم مذاق اڑاتے تھے، وہی پیشاب پاخانے کے آداب میں وہ یورپ امریکہ والوں نے کھڑے ہو کے بنا دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ہم کو اس پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سائنس والے کہتے ہیں کہ وہی بہتر ہے۔ ختنہ کرنے کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ختنہ کراؤ، بہت سی بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ بعض بیماریوں میں غیر مسلموں کو کہتے ہیں ختنہ کراؤ۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں دنیا میں۔ اسلام جو ہے سب سے زیادہ ماڈرن، سب سے زیادہ سائنٹیفک دین ہے، یہ اس کے دین حق ہونے کی دلیل ہے، اور اسی بنیاد پر بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے سائنٹسٹ، بہت سارے محققین اسلام لانے پر مجبور ہوئے کہ 1400 سال پہلے ایک نبی امی کیسے یہ چیزیں پیش کر سکتا تھا، جبکہ اس زمانے میں نہ کوئی سائنس نے ترقی کی تھی، نہ میڈیکل سائنس نے، نہ فلکیات اور نہ دوسری۔ اس زمانے میں یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ علیم و خبیر کی طرف سے یہ دین آیا ہے۔ تو بہرحال آخری چیز جو ایمان کی لذت کے لیے ہے کہ آدمی کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ پختگی جب آئے گی، ایمان کی یہ تربیت ہوگی، تو آج ہمارے ارد گرد میں جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان منکر حدیث بن گیا، قادیانیوں کا شکار ہو گیا، فلاں جو ہے مرزا اور انجینئر جو ہے اس نے صحابہ کرام کو جو گالی دیتا ہے، کربلا اور مشاجرات صحابہ کے حوالے سے قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے کو ہمارے نوجوانوں میں پھیلا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تربیت نہیں کی۔ اس لیے میں کہوں گا کہ سیرت کے مطالعے پر خاص توجہ دیجیے، اور اگر ہمارے بچے، ہماری نسلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھیں گی تو دنیا کی دوسری شخصیتوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ جس طرح آج کوئی کھلاڑی کے پیچھے جاتا ہے، کوئی فلم اداکار اور اداکارہ کے پیچھے جاتا ہے، کوئی فلاں سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں کسی کو ہم پسند کریں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے پڑھا تو ہم یہ سوال کریں گے کہ ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور ہم کو ملے گا ہی نہیں انسانی شخصیات میں۔ وہ لوگ بھی غور کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی امام کی تقلید کر رہے ہیں، جو کسی پیر صاحب کی بات مانتے ہیں، کسی بزرگ کی بات مان کے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا، آپ کی شخصیت کی جو حفاظت کی، کیا دنیا میں کسی اور کی شخصیت کو اس طرح محفوظ بنایا؟ قیامت تک یہ آپ کی شخصیت اور سیرت لوگوں پر حجت قائم کرتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت کا سچا طالب علم بنائے، اور سیرت کے مطالعے کے ذریعے جو ہمیں فائدہ دنیا اور آخرت کا حاصل ہونا چاہیے علمی اور عملی طور پر، رب العالمین اسے اختیار کرنے اور حاصل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔